کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غریب امیر ہو گیا. امیر ہونے کے بعد جو ہے اس نے ایک بہت بڑا بنگلہ بنایا، اور بنگلہ بنانے کے بعد اس نے لاکھوں کے سامان لے کر آیا، اور سارا سامان اس نے لا کر کے بنگلے کے باہر رکھ دیا. پھر اس نے بنگلے کے اندر جا کے جھانک کے دیکھا تو بنگلہ خالی کے خالی ہے. پھر وہ دوبارہ جو ہے مارکیٹ میں جاتا ہے اور جو ہے ہزاروں کے سامان جو ہے پھر لے کر آتا ہے، لا کے سب جو ہے بنگلے کے باہر رکھ کر کے سب سیٹ کر دیتا ہے. پھر بنگلے کے اندر داخل ہوتا ہے، بنگلہ خالی کے خالی نظر آتا ہے. ایسا وہ کئی دفعہ جاتا ہے اور جا کر کے جو ہے مارکیٹ سے سامان لاتا ہے، لا کر کے بنگلے کے باہر رکھ دیتا ہے، اور بنگلہ خالی کا خالی رہ جاتا ہے. کسی سے وہ پوچھتا ہے کہ آخر میں اتنا سامان لے کر آتا ہوں اور پھر میرا بنگلہ خالی کا خالی کیوں رہ جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھانے والا سمجھاتا ہے کہ بھائی تو جو بھی سامان لے کر آتا ہے تو سب بنگلے کے باہر ہی سیٹ کر دیتا ہے. تو نے ابھی تک جو بھی سامان لے کر آیا ہے وہ تیرے بنگلے کے باہر کے لیے لے کر آیا، تو نے اندر کے لیے کچھ لایا ہی نہیں. تو نے اندر کے لیے کچھ لایا، جو کچھ لے کر آیا باہر کے لیے لے کر آیا اور باہر ہی اس کو رکھ دیا، باہر ہی سیٹ کر دیا، تو بنگلہ کا اندر کیسے بھرے گا؟ تو بالکل ویسے ہی کہ ہم لوگ بھی جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے دنیاوی کام آپ دیکھ لو، چاہے جو ہے دینی کام دیکھ لو، ہر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ باہر کے لیے کر رہے ہیں، اندر کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں. اس لیے لوگ جو ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کر رہے، لیکن ان کی زندگی میں جو ہے نا اندر سے ہی وہی بے چینی، وہی خالی پن، اندر سے جو ہے وہ بھرا بھرا پن نہیں آیا. کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ باہر کے لیے کیا. تسبیح لے لیے تو وہ بھی جو ہے باہر دکھانے کے لیے لے لیے، نماز بھی پڑھ رہے تو باہر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ذکر فکر اذکار بھی کر رہے تو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور نہیں تو بہت کیے تو بھی اس کا یہ ہے کہ میرے اندر یہ پاور آ جانا چاہیے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں یہ پاور والا ہوں، میری زبان میں بہت تاثیر ہے، میرے انداز میں بہت تاثیر ہے، میرے گفتار میں بہت تاثیر ہے. یہ دیکھو میں ذکر فکر کرتا ہوں تو میرا چہرہ کتنا نورانی ہو جاتا ہے، میں جب یہ کرتا ہوں تو دیکھو میں کتنا تازگی میں نظر آتا ہوں. تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، چاہے دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، وہ باہر کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ کسی اہل باطن کی بات سنتے ہیں، باطن کی خبریں سنتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں ہم کو تو کچھ باطن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور آپ کو پتہ کیسا چلے گا؟ اور آپ کے باطن میں آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو ملے گا کیسے؟ آج تک آپ نے جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ باہر کے لیے کیا ہے. جب باہر کے لیے ہی عبادت کیا، باہر کے لیے ہی ذکر کیا، باہر کے لیے ہی فکر کیا، رزق کے لیے فکر، جو کہ رزق کے لیے، دھندے کے لیے، پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے، جو بھی ذکر فکر، جو کچھ بھی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، سب باہر کے لیے کیا. پھر اس کے بعد باہر کرنے کے بعد اندر اس کا رزلٹ کا ڈھونڈنے آیا. اندر تو خالی کا خالی ہے، اندر خالی کا خالی ہے، اندر کچھ نہیں مل رہا ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اندر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس نے، اور ابھی اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اندر کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس انداز سے اور کیا کیا کر کے جو ہے اندر کو جو ہے بھر کے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی انسان جو ہے نا سب کام باہر میں لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر کا بھرتا ہی نہیں، وہ اور کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیں گے، وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی چکر میں لگے گا، دوسرا دے دو تو تیسرے کی چکر میں لگے گا. کروڑ پتی بن گیا تو جو ہے ارب پتی بننے کی چکر میں لگا رہے گا. ایک گاڑی مل گئی دوسری گاڑی کی چکر میں لگا رہے گا. وہ بھر رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ باہر کی چیز ہے، اور اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ جو خالی پن ہے، یہ جو خالی پن ہے، یہ باہر کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کے اندر جو ہے یہ جو کچھ مسنگ جو لگ رہا ہے، آپ کو جو کمی جو لگ رہی ہے، آپ کو وہ آپ کو آپ کے اندر کی وجہ سے وہ کمی لگ رہی ہے. اندر آپ کے اندر کمی ہے، اس کے اندر آپ کے اندر کمی ہے، آپ کے اندر وہ خالی ہے، وہ جو نور سے بھرا نہیں ہے، وہ ظلمت کی وجہ سے خالی ہے. تو اگر اس کو آپ اندر کا اس کو بھریں گے تو پھر اندر کا جب بھرے گا تب بات کچھ اور ہوگی. لیکن سارا زور کس پہ ہے؟ باہر بننے پہ. تو بس مرشد کامل آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ وہ آپ کا رخ باہر سے چھوڑ کے آپ کو اندر کا ہنر سکھاتا ہے کہ اندر بھرنا کیسے چاہیے، اندر کس طریقے سے بھرے گا. اور اس کے بعد اسی لیے جو جب اہل اللہ آپ کو ذکر فکر کراتے ہیں تو فوراً ہی آپ کے اندر جو ہے سکون کا جو ہے ساگر ابل پڑتا ہے. جب وہ کچھ کراتے ہیں تو آپ کے اندر وہ باتیں آنے لگتی ہے. لیکن پھر آپ کو جو ہے اتنی زندگی بھر کی عادت رہتی ہے بھٹکنے کی، پریشان ہونے کی، باہر
باہر کی جو عادت لگی رہتی ہے، ابھی زندگی گزری رہتی ہے 20 سال 25 سال 50 سال عمر گزری رہتی ہے باہر کی طرف، تو وہ بزرگ کی توجہ سے تو اندر آتا ہے پھر باہر جاتا ہے، پھر اندر آتا ہے باہر جاتا ہے، تو ایک عرصہ بھی لگتا ہے کہ وہ پیر کی صحبت میں آتا ہے، اندر آتا ہے باہر جاتا ہے، اندر آتا ہے پھر اندر 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 باہر باہر باہر، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو ہے باطن کے اندر جو ہے اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو صرف جو ہے باہر پہ کام نہیں کرنا ہے، باہر تو بہت کر لیا، اب اندر کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ جب اندر کے لیے کام کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نفس کے لیے کیسے کام ہوتا ہے، اندر کے لیے کام کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قلب پہ کیسا کام ہوتا ہے، اندر کے لیے کام کرو گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روح پر کس طریقے سے آپ کے سر خفی اخفا پہ کیا معاملات اور کس طریقے سے آپ کے لطائف پہ کیسے کام ہوتے ہیں، اور لطائف کیا چیز ہے، اس کی گہرائیاں کیا ہے، یہ کب بھریں گے، یہ جھولیاں کب بھرے گی، یہ جو یہ سارے جو عالم کا کیسے سامنے آئیں گے، یہ سامنے تب آئیں گے جب آپ اندر کی طرف رخ کریں گے، آپ کی توجہ اندر جو ہے اندر کو پور کرنے میں لگے گی۔ آپ تو سارا کام جو ہے باہر بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اندر کے رخ کو بھرنے کی چکر میں ہی نہیں ہے۔ تو جس دن آپ اندر بھرنا شروع کریں گے تو اس دن آپ برکتیں دیکھیں گے، اس دن آپ کے اندر جو بات آئے گی پھر وہ کچھ اور بات آ جائے گی۔ تو مولا جو ہے وہ آپ جو ہے مارکیٹ سے سامان لا کے بنگلے کے باہر ہی ڈال دینے والا نہ بنائے، بلکہ اندر لا کر کے اس کو سجائے، تو آپ اندر آؤ گے تو بھرا بھرا لگے گا۔ مولا جو ہے ہمیں اپنے باطن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔